السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی، صحت کا خیال رکھیے، عافیت کے ساتھ گھر میں رہیے، خوب محنت کیجیے اور خاص طور پر لینگویجز میں اچھا سا ریڈ کرنے کی کوشش کیجیے، لکھنے کی کوشش کیجیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کو معلوم ہے، اس سے پہلے بھی میں نے کئی دفعہ بتایا کہ جو ہے سبق سمجھنا اور سبجیکٹ کا نالج لانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سبق سمجھیں گے تو سوال چاہے جیسا بھی ہو، جنرل کوشچنز تو آتے ہی ہیں جی، جو ریڈر میں کوشچن ہوگا وہ سوال تو نہیں آئے گا آپ کو، اور وہ جواب بھی وہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو سبق سمجھنا رہے گا، اس کے سبق میں کہا کیا گیا ہے، پڑھایا کیا گیا ہے، اس حساب سے آپ کو جواب اپنے سے تیار کرنا رہے گا۔ چلیے، ہم جو ہے سرسری مطالعے کے 3 اسباب پڑھ چکے تھے، چوتھا چھوڑ رہے ہیں ہم، 5واں، صفحہ نمبر 145، پیج نمبر 145 اوپن کیجئے، آپ کی کتاب کھولیے۔ 5واں سبق جس کا نام ہے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ۔ دیکھیے، آج اگر ایک فرشتہ آسمان کی بدلیوں سے اتر کر اور دہلی کے قطب مینار پر کھڑا ہو کر یہ اعلان کرے کہ سوراج 24 گھنٹے کے اندر مل سکتا ہے، بشرطے کہ ہندوستان ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار ہو جائے، تو میں سوراج سے دستبردار ہو جاؤں گا، مگر اتحاد سے دستبردار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر سوراج ملنے میں تاخیر ہوئی تو یہ ہندوستان کا نقصان ہوگا، لیکن اگر ہمارا اتحاد جاتا رہا تو یہ عالم انسانیت کا نقصان ہوگا۔ یہ قول کس کا ہے؟ یہ بات مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ۔ 11 نومبر مولانا آزاد کا یوم پیدائش ہے، جسے ہم یوم تعلیم کے طور پر منا رہے ہیں۔ مولانا آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے اور 11 برس تک اس عہدے پر فائز رہے۔ آبا و اجداد، دادا پردادا، والد وغیرہ، مولانا آزاد کے آبا و اجداد بابر کے زمانے میں ہرات سے ہندوستان آئے تھے۔ کچھ عرصہ وہ لوگ آگرہ میں مقیم رہے، پھر دہلی آ گئے اور یہیں انہوں نے مستقل سکونت اختیار کر لی۔ مولانا نے اپنی کتاب تذکرہ میں اپنے بزرگوں مولانا جمال الدین اور مولانا ہادی کا ذکر کیا ہے۔ مولانا کے والد خیر الدین ہجرت کر کے مکہ معظمہ گئے اور وہیں انہوں نے حرم کے شیخ محمد ظاہر قطری کی بھانجی سے شادی کی۔ مولانا خیر الدین نے ساری عمر دین اسلام کی خدمت میں گزاری، لاکھوں افراد کو راہ ہدایت دکھائی۔ کئی تصانیف ان کی یادگار ہیں۔ مولانا کی والدہ محترمہ بے حد فیاض، سیر چشم اور غریبوں سے ہمدردی رکھنے والی خاتون تھیں۔ پیدائش: مولانا ابوالکلام 11 نومبر 1888 مطابق ذی الحجہ کی 1305 ہجری میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ والد نے ان کا تاریخی نام فیروز بخت رکھا تھا اور اس طرح اس مصرعے سے استخراج کیا: جواں بخت، جواں طالب و جواں باد۔ مولانا کے سوانحی تذکروں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی 3 بہنیں اور 1 بھائی تھے، جن میں سب سے بڑی بہن کا انتقال کم سنی میں ہی ہو گیا تھا، یعنی چھوٹی عمر میں، چائلڈہڈ میں ہی انتقال ہو گیا۔ ابتدائی تعلیم، پرائمری ایجوکیشن، ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر والد نے کی۔ بعد میں مختلف اساتذہ جیسے مولانا محمد یعقوب دہلوی، محمد ابراہیم، شمس العلماء مولانا سعادت حسین وغیرہ سے مختلف علوم کی نصابی کتابیں پڑھیں۔ 15 برس کی عمر میں درس نظامی سے فارغ ہو چکے تھے۔
کھیل کود نہ شوق تھا اور نہ اس کے لیے فرصت تھی۔ والد کا طریقہ تعلیم کچھ اس طرح کا تھا کہ بچپن ہی سے گہرا ذوق مطالعہ پیدا ہو گیا تھا۔ ذوق مطالعہ پیدا ہے، یعنی مطالعے کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ ذہانت خداداد تھی، ذہن کی تیزی کا یہ عالم تھا کہ ہمیشہ اپنے ہم درسوں سے آگے رہتے تھے۔ تعلیم کی مہینوں کی منزلیں دنوں میں طے کرتے، مہینوں میں جتنا سلیبس اور پورشن ہونا تھا وہ دنوں میں 1 2 4 5 دن میں کمپلیٹ کر لیتے تھے۔ بچپن کے حالات، آزاد کے بچپن کے بارے میں ان کی بڑی بہن فاطمہ بیگم نے بڑی دلچسپ باتیں بتائی ہیں۔ وہ کہتی ہیں بچپن میں بھائی کو ان کھیلوں کا شوق نہ تھا جو اکثر بچے کھیلا کرتے ہیں۔ ان کے کھیل 7 8 سال کی عمر میں عجیب انداز کے ہوا کرتے تھے۔ مثلا کبھی وہ گھر کے تمام صندوقوں اور بکسوں کو ایک لائن میں رکھ کر کہتے تھے کہ یہ ریل گاڑی ہے۔ پھر والد کی پگڑی سر پر باندھ کر بیٹھ جاتے تھے اور ہم بہنوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ چلا کر کہو ہٹو ہٹو، راستہ دو، دہلی کے مولانا آ رہے ہیں۔ ہم لوگ اس پر کہتے تھے کہ بھائی یہاں تو کوئی آدمی نہیں ہے، ہم کس کو دھکا دیں اور کہیں کہ راستہ دو۔ اس پر وہ کہتے تھے کہ یہ کھیل ہے، تم سمجھو کہ یہ بہت لوگ مجھ کو لینے اسٹیشن پر آئے ہیں۔ پھر بھائی صندوقوں پر سے اترتے تھے اور بہت آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر چلتے تھے، جیسے معتبر آدمی کی طرح، جیسے کہ بڑی عمر کے لوگ چلتے ہیں۔ کبھی وہ گھر میں کسی اونچی چیز پر کھڑے ہو جاتے تھے اور سب بہنوں کو آس پاس کھڑا کر کے کہتے تھے کہ تم لوگ تالیاں بجاؤ اور سمجھو کہ ہزاروں لوگ میری چاروں طرف کھڑے ہیں اور میں تقریر کر رہا ہوں اور ہزاروں آدمی یہاں کھڑے ہیں۔ اس پر وہ کہتے کہ یہ تو کھیل ہے، کھیل میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کیسا کھیل رہا ہوں؟ سچ تو یہ ہے کہ مولانا آزاد نے بچپن نہیں دیکھا۔ 6 7 برس کی عمر سے ہی معلوم ہوتا تھا کہ ننھے کندھوں پر ایک سر ہے جس میں ایک بڑا اونچا دماغ ہے۔ ان بیانات سے اندازہ ہوتا ہے کہ بچپن ہی میں آزاد کی مستقبل کی عظمت کا اظہار ہونے لگا تھا۔ مولانا خیر الدین اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے بارے میں بھی بڑے سخت تھے۔ بچوں کو گھر کی چوکھٹ کے باہر قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ گھر میں بچپن کے کھیل کود کا کوئی سامان نہ تھا۔ بقول آزاد ان کے والد کو مجلسی آداب کا بڑا خیال رہتا تھا۔ کھانے پینے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، پہننے اوڑھنے، ان سب باتوں کے اس عمر میں بھی آداب و قواعد تھے اور بچے مجبور تھے کہ ان کی پابندی کریں۔ بستر پر جانے، صبح کو اٹھنے، نماز کے اوقات، دسترخوان پر بر وقت حاضری، ان ساری باتوں میں انہوں نے جو ڈھنگ قرار دے دیا تھا سب اسی سانچے میں ڈھل گئے تھے، یعنی رولز اینڈ ریگولیشنز سارے جو ہے سسٹمیٹک تھے زندگی پوری۔ آزاد کی عمر 15 برس ہی تھی کہ ان کے استاد مولوی نذیر الحسن کہا کرتے تھے تمہیں اب پڑھانا چاہیے، پڑھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ آزاد کم عمری ہی میں تعلیم سے فارغ ہو گئے تھے اور دینی و دنیاوی علوم میں حیرت انگیز ترقی کر لی تھی۔ اساتذہ ہی نہیں بڑے بڑے عالم بھی ان کی ذہانت سے عاجز، ان کی بحثوں اور تعویلات سے پریشان اور اکثر صورتوں میں لاجواب ہو جایا کرتے تھے۔ اتنا بہترین دماغ ان کا ٹیلنٹ تھا اور ایجوکیشن میں بہت ہائر ایجوکیشن کر چکے تھے 15 ایئرس کی ایج میں۔ وہ ابھی 17 18 برس کے تھے کہ انہیں سر سید احمد خان کے مضامین پڑھنے کا موقع ملا۔ اسی مطالعے سے انہیں انگریزی زبان کی اہمیت کا احساس ہوا اور اسی وجہ سے انہوں نے انگریزی سیکھی۔ مولانا کے افکار و خیالات پر سر سید کے جدید خیالات کا بہت اثر ہوا۔ 1908 عیسوی میں جب وہ مصر، عراق،
اور فرانس کے دورے پر گئے تو انگریزی کے ساتھ فرانسیسی کی اہمیت کا احساس ہوا اور اس طرح انہوں نے فرانسیسی بھی سیکھی۔ ان دونوں زبانوں کے ادب سے مولانا کی دلچسپی آخر عمر تک رہی، اردو، عربی، انگریزی کے ساتھ ساتھ فرانسیسی بھی۔ شاعری کا شوق مولانا کو 10-11 برس کی عمر سے ہی پیدا ہو گیا۔ ان کی پہلی غزل بمبئی سے نکلنے والے گلدستہ ارمغان فرخ جنوری 1897 میں شائع ہوئی۔ اپنا تخلص آزاد رکھا، پہلے امیر مینائی سے اصلاح لیتے تھے، بعد میں شوق نموی کے شاگرد ہوئے۔ انہوں نے اردو کے علاوہ فارسی میں بھی شعر کہے۔ خطابت: مولانا میں خطابت کی فطری صلاحیت موجود تھی اور یہ وصف انہیں توارث میں ملا تھا، یعنی وراثت میں۔ وہ بچپن ہی سے اچھے مقرر تھے، بہترین مقرر تھے۔ بڑے بڑے مجموعوں میں انتہائی روانی سے مدلل اور مؤثر تقریر کرتے اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلے کو اس طرح سلجھا کر بیان کرتے تھے کہ معمولی قابلیت کا آدمی بھی سمجھ جائے۔ 10-11 برس کی عمر میں یہ عالم تھا کہ 2 گھنٹے بآسانی تقریر کر سکتے تھے۔ 1904 میں لاہور میں انجمن حمایت الاسلام کے جلسے میں برجستہ تقریر کی تو ان کی سحر بیانی کے چرچے سارے پنجاب میں عام ہو گئے۔ خطابت ہی کے ذریعے انہوں نے تدریس کا فرض انجام دیا، نجی محفلوں میں مباحث کیے، عام جلسوں میں مقررہ اور غیر مقررہ عنوانات پر لیکچر دیے، علمی مباحث کیے اور مناظروں کے دور سے بھی گزرے۔ اس طرح وہ صفت جو ان کی ذات میں چھپی ہوئی تھی رفتہ رفتہ ظاہر ہوتی گئی۔ اس دور میں اور بھی کئی پرجوش خطیب تھے جن کو سننے کے لیے لوگ بے قرار رہتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی علم کی اس سطح تک پہنچا ہوا نہ تھا جس پر مولانا فائز تھے۔ ان کے خطاب میں جو تاثیر تھی دوسرے کوشش کے باوجود پیدا نہ کر سکے۔ ایک جگہ ابو سلمان شاہ جہاں پوری لکھتے ہیں، مولانا نے اپنی خطاب سے قوم کی بیداری، سیاسی شعور کی تربیت، ملت کی اصلاح اور جماعتی زندگی کے قیام کا کام لیا۔ خطابت کو انہوں نے دعوت ملی کے فروغ و اشاعت کا ذریعہ بنایا، قوم میں سرفروشی کا جذبہ اور اسلامی زندگی کا ذوق پیدا کرنے میں اس سے کام لیا ہے۔ صحافت، رپورٹر: ان کی عمر لگ بھگ 12 برس کی تھی کہ ایک پریس کے مالک محمد موسیٰ نے المصباح کے نام سے ہفتہ وار جاری کیا اور ان کو اس کا ایڈیٹر مقرر کیا۔ اس رسالے کا پہلا شمارہ عید الفطر کے دن شائع ہوا تھا۔ سن 1900 میں دوسرا ہفت روزہ اخبار المصباح الشرق یا المصباح الشرق کی تقلید میں تھا۔ اس کے علاوہ وہ کئی دوسرے اخبارات و رسائل کی ادارت کے فرائض بھی انجام دیے، جس میں احسن الاخبار قابل ذکر ہے، لیکن صحافت میں ان کا عظیم الشان کارنامہ بلا شبہ الہلال، کیا نام ہے؟ الہلال اور البلاغ ہیں۔ الہلال کا پہلا شمارہ 13 جولائی 1912 کو منظر عام پر آیا۔ یہ ایک ہفتوار منصور رسالہ تھا جو کلکتے سے شائع ہوتا تھا۔ الہلال کی خصوصیات کا ذکر جواہر لال نہرو نے الہلال کی خصوصیت کا ذکر جواہر لال نہرو نے ڈسکوری آف انڈیا میں اس طرح کیا ہے۔ اس میں ڈسکوری آف انڈیا میں مولانا آزاد نے اپنے ہفتے وار الہلال سے مسلمانوں کو ایک نئی زبان میں مخاطب کیا۔ ایک ایسا انداز خطاب تھا جس سے ہندوستانی مسلمان آشنا نہ تھے۔
الہلال مسلمانوں کے کسی بھی مکتب خیال سے اتفاق نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ نئی دعوت اپنی قوم اور اپنے ہم وطنوں کو دے رہا تھا۔ وہ پہلے ہی دن سے ہندوستان کی ایک متحدہ قومیت کا علم بردار تھا، متحدہ قومیت کا علم بردار تھا۔ الہلال کے 3 بڑے مقصد تھے۔ ایک یہ کہ مسلمانوں میں سچی دینداری کے جذبے کو ابھارا جائے، دوسرے یہ کہ ان کے دلوں میں آزادی کی تڑپ پیدا کی جائے اور ان کو کانگریس کی قومی تحریک سے وابستہ کیا جائے، اور تیسرے یہ کہ ترکی خلافت کے مرکز کے گرد مسلمانوں کا ایک عالمگیر اتحاد قائم کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ برطانوی حکومت روز اول ہی سے اس کی طاق میں تھی۔ پہلے ضمانت طلب کی گئی، پھر پریس ضبط کیا گیا اور الہلال بند ہو گیا۔ کم و بیش 1 سال بعد مولانا نے البلاغ جاری کیا، جس میں اعلان کیا گیا کہ وہ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کے کام میں مصروف ہیں۔ 23 مارچ 1916 کو انہیں ڈیفنس آرڈیننس کے تحت شہر بدر کر دیا گیا۔ شہر بدر یعنی شہر سے نکال دیا گیا۔ وہ رانچی چلے گئے۔ کہاں؟ بہار کی کیپٹل سٹی ہے نا رانچی، اب تو پٹنہ ہے، اور یہ جھارکھنڈ کی کیپٹل سٹی ہے رانچی چلے گئے، جہاں انہیں کچھ عرصے بعد نظر بند کر دیا گیا۔ اس زمانے کے بعد نظر بند یعنی جیل میں ڈال دیا گیا سمجھیے، یا پھر روپوش کر دیا گیا ان کو۔ سیاست۔ نظر بندی کے دوران مولانا نے طے کر لیا تھا کہ رہائی کے بعد وہ سیاسی ہنگاموں سے علیحدگی اختیار کر کے خالص علمی زندگی بسر کریں گے، لیکن رولڈ ایکٹ، پنجاب کے مظالم اور جلیان والا باغ کی قتل و غارت گری نے پورے دیش میں آگ لگا دی تھی۔ مولانا تماشائی کی حیثیت اختیار نہیں کر سکتے تھے، وہ اس آگ میں کود پڑے۔ جلیان والا باغ والا جو واقعہ ہے بہت عجیب ہے۔ برطانوی سامراج کے خلاف ان کے دل میں نفرت کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد ایک دینی فریضہ اور جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ الہلال کے ذریعے انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ آزادی جگانے اور ان میں عملی سیاست میں حصہ لینے کی ترغیب پیدا کی ہے۔ ان ہنگامہ پرور حالات میں گاندھی جی سے مولانا کی پہلی ملاقات 18 جنوری سن 1920 کو دہلی میں ہوئی، جہاں خلافت کے مسئلے پر غور کرنے کے لیے ہندو اور مسلمان رہنما جمع ہوئے تھے، اور دونوں کے درمیان محبت اور یگانگت کا ایسا رشتہ قائم ہوا جو گاندھی جی کی وفات تک قائم رہا۔ اس ملاقات کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ خلافت کمیٹی نے گاندھی جی کے عدم تعاون کے پروگرام کو قبول کر لیا، اور کانگریس نے خلافت کے مطالبے کو قومی مطالبے کا ایک جزو بنا لیا۔ واقعہ تو یہ ہے کہ گاندھی جی کے عدم تعاون کے پروگرام کو کانگریس سے پہلے خلافت کمیٹی نے اپنایا۔ خلافت تحریک ہندوستان کی آزادی کی تحریک کا ایک حصہ تھی۔ اس نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے اتنا قریب کر دیا تھا کہ قربت کے ایسے روح پرور نظارے نہ تو اس سے پہلے کبھی نظر آئے تھے اور نہ اس کے بعد، اور یہ بڑی حد تک کرشمہ تھا مولانا آزاد کی سیاست اور خطابت کا۔ بقول قاضی عبد الغفار، خلافت تحریک میں مولانا نے وہی اور اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ کام کیا جو علی برادران کر رہے تھے۔ ہندو مسلم اتحاد مولانا کو بہت عزیز تھا۔ یہ ان کے لیے سیاسی نعرہ نہیں تھا، بلکہ ان کی حیثیت عقیدے کی تھی، اس کی حیثیت عقیدے کی تھی۔ انہوں نے آگرے کی صوبائی خلافت کمیٹی کے اجلاس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، میرا عقیدہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمان اپنے بہترین فرائض انجام نہیں دے سکتے جب تک کہ وہ احکام اسلامیہ کے ماتحت ہندوستان کے ہندوؤں سے سچائی کے ساتھ اتحاد و اتفاق نہ کر لیں۔
ہندوستان کے 7 کروڑ مسلمان ہندوستان کے 22 کروڑ ہندوؤں کے ساتھ مل کر ایسے ہو جائیں کہ دونوں مل کر ہندوستان کی ایک قوم اور نیشن بن جائے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا، آج اگر ایک فرشتہ آسمان کی بدلیوں سے اتر کر اور دہلی کے قطب مینار پر کھڑا ہو کر اعلان کرے کہ سوراج 24 گھنٹے کے اندر مل سکتا ہے، بشرطے کہ ہندوستان ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار ہو جائے تو میں سوراج سے دستبردار ہو جاؤں گا، مگر اتحاد سے دستبردار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر سوراج ملنے میں تاخیر ہوئی تو یہ ہندوستان کا نقصان ہوگا، لیکن اگر ہمارا اتحاد جاتا رہا تو یہ عالم انسانیت کا نقصان ہوگا۔ کتنی دور اندیشی۔ جدوجہد آزادی کے دوران انہیں کئی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، کئی صوبوں کی حکومتوں نے ان کے حدود میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ 1939 میں وہ انڈین نیشنل کانگریس کے صدر منتخب ہوئے۔ 8 اگست 1942 کو کانگریس ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں ہندوستان چھوڑو تحریک کا ریزولوشن منظور ہوا۔ اس کے دوسرے دن مولانا آزاد دوسرے کانگریسی رہنماؤں جواہر لال نہرو، آصف علی، سردار ولبھ بھائی پٹیل، آچاریہ کرپلانی کے ساتھ گرفتار کر لیے گئے۔ انہیں پہلے احمد نگر جیل میں رکھا گیا۔ 3 سال کی اس قید کی مدت میں مولانا کے قلم سے وہ شاہکار وجود میں آیا جو اردو ادب کی تاریخ میں ہمیشہ سنہری حرفوں میں لکھا جائے گا۔ قید کی اس فراغت کی زندگی کے دوران جواہر لال نہرو نے ڈسکوری آف انڈیا لکھی، وہی مولانا نے اپنے دوست حبیب الرحمن خان شیروانی کو جو خطوط لکھے تھے وہ بعد از رہائی غبار خاطر کی شکل میں شائع ہوئے۔ مولانا قلعہ احمد نگر میں نظر بندی ہی تھے کہ ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ ان کی بیماری نے تشویشناک صورت اختیار کی تو حکومت بمبئی نے اشارتاً مولانا کو کہلوایا کہ وہ کسی قوم کی سہولت چاہتے وہ کسی قسم کی سہولت چاہتے ہوں تو حکومت سے دستبردار کر سکتے ہیں۔ اگرچہ بیوی کی بیماری کی خبر نے مولانا کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن انہوں نے کسی قسم کی درخواست کرنے سے انکار کر دیا اور سب کچھ جھیل گئے۔ کانگریس کے صدر کی حیثیت سے 7 سال مسلسل خدمات انجام دینے کے بعد 1946 کے صدارتی انتخاب میں صدارت سے سبکدوش ہو گئے، یعنی ہٹ گئے، استعفیٰ دے دیے۔ بیشتر کانگریسی اراکین چاہتے تھے کہ مولانا دوبارہ صدارت کے عہدے پر فائز رہیں، لیکن وہ راضی نہ ہوئے اور جواہر لال نہرو کا نام پیش کیا اور متفقہ طور پر پنڈت جواہر لال نہرو کو کانگریس کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ وزارت 15 اگست 1947 کو ہندوستان ایک آزاد مملکت کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ گاندھی جی کی خواہش اور اصرار کے باوجود مولانا نے اپنے لیے وزارت عظمیٰ کے بجائے وزیر تعلیم کا عہدہ پسند کیا۔ ملک کے پہلے وزیر تعلیم کی حیثیت سے قوم کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی اور آخر دم تک اسی عہدے پر فائز رہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد 15 جنوری 1947 تا 22 فروری 1958 یعنی کم و بیش 11 برس وزیر تعلیم کے منصب جلیلہ پر فائز رہے۔ وحدت سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے اپنے تعلیمی نظام کو کامیاب بنانے کی جدوجہد کی۔ انہوں نے تعلیم کے تقاضوں کو سمجھا اور تعلیم کو جمہوری بنانے کئی اقدام کیے۔ اسکول جانے والے تمام بچوں کو بنیادی تعلیم مفت اور لازمی قرار دیا۔ عوام میں ناخواندگی کی شرح گھٹانے اور خواندگی کو بڑعام کرنے کے لیے کئی اسکیمات روبہ عمل لائی گئیں۔ بنیادی تعلیم کے اساتذہ کے لیے ٹریننگ کالجز کھولے گئے۔ اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے سلسلے میں مولانا آزاد کی وزارت نے خصوصی اقدام کیے۔ جامعات کی اصلاح اور اثر نو تنظیم کے مقصد سے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا۔
کئی نئی یونیورسٹیاں قائم ہو گئیں، تعلیم کے شعبے میں اکثر اور معیار دونوں لحاظ سے بہت ترقی ہوئی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے فروغ کے سلسلے میں متعدد تحقیقی ادارے، کمیشنوں اور کونسلوں کو قائم کیا۔ ادب کے ساتھ مختلف فنون لطیفہ جیسے رقص، موسیقی، ڈرامہ وغیرہ کی ترقی اور نوجوانوں میں اس کا ذوق پیدا کرنے اکیڈمیاں تشکیل دی گئیں اور ایوارڈز مقرر کیے گئے۔ مولانا کے دور وزارت میں 3 اکیڈمیاں، ساہتیہ اکیڈمی، سنگیت ناٹک اکیڈمی اور للت کلا اکیڈمی قائم ہوئے، جو آج بھی کارکرد اور فعال ہیں، یعنی خوب کام کر رہے ہیں، ایکٹیو ہیں۔ مشرقی تہذیب کے پروردہ اور عرب نژاد ہوتے ہوئے بھی مولانا ہندوستانی ثقافت کے علم بردار تھے۔ دوسرے ملکوں سے ثقافتی سطح پر تعلقات کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم ادارہ کا قیام عمل میں لایا گیا، جسے انڈین کونسل فار کلچر ریلیشنز کونسل فار کلچر ریلیشنز انڈین کا نام دیا گیا۔ تبادلہ پروگرام کے تحت ہندوستان کے ادیبوں اور فنکاروں کو دوسرے ممالک بھیجا گیا اور اس طرح غیر ممالک کے ادیبوں اور فنکاروں کا ہندوستان میں تعارف ہوا۔ خوش قسمتی سے آج جس عمارت میں یہ ادارہ قائم کر رہا ہے اس کا نام مولانا آزاد کی مناسبت سے آزاد بھون رکھا گیا ہے۔ غرض اپنی 11 سالہ دور وزارت میں مولانا نے نظام تعلیم میں کئی اہم تبدیلیاں لائیں۔ ہندوستانی عوام کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے ان کے اقدامات ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ تصانیف اور تالیفات۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی تصانیف و تالیفات کا ذخیرہ بہت بڑا ہے۔ انہوں نے اپنے دور حیات میں متفرق موضوعات پر بے شمار مضامین و مقالات لکھے، جو ملک کے کئی مشہور جرائد و رسائل میں وقتاً فوقتاً شائع ہوتے رہے۔ ان میں بعض مضامین اپنی جگہ بہت اہم اور علمی اور تحقیقی نقطہ نظر سے قیمتی ہیں۔ مولانا کے خطوط کا مجموعہ غبار خاطر اردو ادب میں مکتوب نگاری میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ غالب کے بعد مولانا آزاد نے ہی فن مکتوب نگاری میں ایک نئی جہت پیش کی۔ انہوں نے اپنے خطوط میں کہیں بھی مکتوب الیہ کا نام نہیں لکھا۔ ان میں خطوط جیسی بات ہی نہیں۔ اگر سرنامے سے مکتوب نگار کا نام حذف کر دیں تو ہر خط ایک مضمون یا انشائیہ بن کر رہ جاتا ہے۔ جب تک مکاتب لکھے گئے، مولانا جانتے تھے کہ وہ مکتوب الیہ تک نہیں پہنچیں گے، لہٰذا وہ خط نہیں لکھتے تھے، بلکہ اظہار کی تڑپ سے مجبور ہو کر خود کلامی کرتے تھے۔ کہنے کی حد تک حبیب الرحمن خان شروانی ان کے مخاطب ہیں، ورنہ وہ تو اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے ذہن کی گرہ کھول رہے تھے۔ دیگر تصانیف میں تذکرہ ترجمان القرآن، انڈیا ونس فریڈم اور الہلال البلاغ وغیرہ ہیں۔ ہماگیر شخصیت۔ مولانا ابوالکلام آزاد ایک ہماگیر شخصیت کے حامل تھے۔ ان کا نام زبان پر آتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ کسی ایک شخص کا تذکرہ نہیں، بلکہ بیک وقت کئی اشخاص زیر بحث ہیں۔ ہر شخصیت کے علم، فضل، فکر و نظر اور اخلاقی کمالات کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، اور اس کا قصر انہی مختلف پہلوؤں پر تعمیر ہوتا ہے۔ ایسی شخصیتیں جو ہر حیثیت سے عظیم ہوں، ان کی شخصیت کا ہر پہلو اپنے اندر کوئی نہ کوئی انفرادیت رکھتا ہو، صدیوں کی گردش لیل و نہار کے بعد صفحہ ہستی پر نمودار ہوتی ہے۔ مولانا آزاد کا شمار ایسی ہی ہستیوں میں ہوتا ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے علم و فضل کے بے شمار دولتوں اور فکر و نظر کی بے شمار صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ وہ ایک بلند پایہ عالم دین تھے اور مختلف دینی علوم جیسے تفسیر حدیث اور فقہ پر گہری نظر رکھتے تھے۔ تاریخ عالم کے ایک ایک گوشے اور ایک ایک پہلو پر ان کی نظر تھی۔ لسانیات، لغات اور اصلاحات کے مسائل سے خاص دلچسپی تھی۔ عربی تو ان کی مادری زبان تھی، فارسی پر بھی عبور رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ انگریزی اور فرانسیسی سے بھی بخوبی واقف تھے۔ وہ ہر زبان کے بڑے بڑے ادیبوں، مصنفوں اور شاعروں کی تخلیقات پر ناقدانہ نظر رکھتے تھے۔
وہ ایک بہترین صحافی بھی تھے. اردو صحافت کے دامن میں انہوں نے اب سے تقریباً 1 صدی پہلے جو کچھ ڈال دیا تھا آج تک اس میں اضافہ نہ کیا جا سکا. خطابت میں ان کا کوئی جواب نہ تھا. ان کی طاقت لسانی کے آگے برٹش حکومت اپنی تمام آہنی اور جنگی طاقتوں کے ساتھ لرز رہی تھی. عملی سیاست میں انہوں نے اس وقت قدم رکھا جب بڑے بڑے رہنماؤں کا اس میدان میں دور دور تک پتہ نہ تھا. مفکر تعلیم کی حیثیت سے وہ ہندوستان کی ایک اہم شخصیت تھے. ہندوستان کو انہوں نے اپنے دور وزارت میں اپنے افکار اور اپنی خداداد صلاحیتوں سے مالا مال کر دیا. طب پر اپنی زبان کھولی تو اپنی معلومات کا بڑے بڑے حکیموں سے لوہا منوا لیا. مزوری میں ان کا مطالعہ اتنا وسیع اور ان کی نظر اتنی گہری تھی کہ وہ نہ صرف اس کی تاریخ بلکہ عہد بعہد ترقی اور ہر عہد کی خصوصیات سے واقف تھے. مشرقی لباس اور کھانوں کا تذکرہ کہ مشرقی کوفتوں کی تاریخ اور ہر موضوع پر اپنی معلومات اور مطالعے کی وسعت سے سننے والے کو حیرت میں ڈال دیتے تھے. وہ ایک باکمال شاعر بھی تھے تو دوسری طرف مفسر قرآن بھی، ادیب بھی تھے اور صحافی بھی. سیاست اور ادب دونوں میں ان کا ایک خاص مقام ہے. غرض ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں خود ایک انجمن تھے. ابوالکلام کے علم فضل کے جن پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ پہلو ہے جن کا ذکر اور جن کا اعتراف ملک اور بیرون ملک کے علماء اور مشاہیر کر چکے ہیں، اور وہ گوشے میں جو لوگوں کے علم میں آ گئے ہیں ان کے ایک وجود میں علم و فضل کی ایسی کتنی دنیایں آباد تھیں جن کا لوگ پتہ بھی نہ چلا سکتے اور کسی طرح وہ لوگوں کے احاطہ علمی میں نہ آ سکے. 22 فروری 1958 کو اس چشمہ فیض اور ہمارے درمیان موت کی دیواریں کھڑی ہو گئی، لیکن ان کی زندہ جاوید تصانیف ہمارے درمیان ہیں جس سے نسل در نسل استفادہ کرتی رہے گی. سمجھ گئے بیٹے؟ جی اچھا سا ریڈ کیجئے اور اچھا سا پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کیجئے. چلیے اللہ حافظ.